على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کی سب سے بڑی جو نسبت ہے اس میں قرآن شریف کو حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ہم مسلمانوں کو بتانے کے لیے یہاں قرآن اکیڈمی میں جو اہتمام کیا گیا ہے وہ میرے حساب سے بہت ہی ایک انتہائی احسن اقدام ہے۔ اور اصل میں رمضان کا جو تعلق قرآن کے ساتھ اور قرآن کا تعلق جو رمضان کے ساتھ ہے وہ یہاں پہ بڑے احسن طریقے سے بتایا گیا ہے۔ آج ہم یہاں پہ یکم رمضان المبارک کو آئے ہیں، اس پر مبارک محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ یہاں جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا دورہ ترجمہ قرآن یکم رمضان کی مناسبت سے آج شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک کو انہوں نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا ہے اور والناس تک لے کے جائیں گے 29 رمضان المبارک تک۔ اور آج الحمدللہ انہوں نے جو بیان فرمایا ہے اس کی روشنی میں جو ہم اس بات کو سمجھے ہیں کہ قرآن پاک سے ہی ہدایت لی جا سکتی ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے ہی قرآن پاک، اور اس قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پاک کو ہماری زندگیوں میں لا کر زندگیوں کا ایک انتہائی احسان ہم پہ فرمایا۔ اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا جو میسیج تھا اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سورۃ بقرہ میں دیکھی ہیں، جس میں خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مناسبت بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ ایک آئینے کی طرح ہیں، جو جن نعمتوں کی ناشکری بنی اسرائیل نے کی ہے وہ ہم بھی اسی پیرائے پہ چلتے ہوئے انہی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے، کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جس کی تمثیل انہوں نے ایسے بیان فرمائی، اس کی مثال ایسے دی کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی داخل ہوئے ہیں تو آج یہ مسلمان جو ہیں وہ اس میں لازمی داخل ہوں۔ تو یہ ہدایت اس میں سے یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھتے ہوئے ہم ہر اس چیز سے بچیں جو بنی اسرائیل نے اختیار کی اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ یہ سب سے بڑی ہدایت ہے، اور یہ قرآن پاک کا دورہ ترجمہ قرآن اس وقت یہاں پہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے، جس میں قرآن پاک کو اس کے تمام اسلوب اس کی سچی حقیقت کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہ قرآن پاک جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اس میں بدلنے کی صلاحیت ہے۔ اگر ہم سب یہاں پہ آ کے اکٹھے ہو کے اس کو سنیں اور اس کی اصل روح کے اوپر غور کریں تو یقیناً یہ ہم سب کی زندگیوں میں ایک بہترین انقلاب لا سکتا ہے۔ ہم اس کی ہدایت پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ ہم اس نیت سے یہاں پہ آئے ہیں کہ پورا رمضان المبارک یہاں پہ قیام اللیل تراویحوں کی شکل میں، اور قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ دورہ ترجمہ قرآن جو کہ الحمدللہ ابھی 1-1.5 بجے تک جاری رہتا ہے، اس کو سنیں گے اور اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کو لے کے آئیں گے۔ اور قرآن اکیڈمی میں الحمدللہ قرآن پاک کی جو بھی تفسیر بیان کی جا رہی ہے یہ انتہائی شاندار ہے، اور بالکل جو قرآن کا اصل اسلوب ہے، جو وہ ہم سے کہہ رہا ہے ایسے بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے قرآن ہی ہم سے مخاطب ہوا۔ تو الحمدللہ آج کی پہلا دن ہے رمضان المبارک کا، اور دلوں میں ایک ایسی کیفیت طاری ہو چکی ہوئی ہے جس سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ پورے رمضان میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہاں پہ برسیں گی۔ انشاءاللہ تعالی پورا قرآن پاک یہاں پہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آئیں، میری اس تمام بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم سب دورہ ترجمہ قرآن میں خاص طور پہ قرآن اکیڈمی میں شامل ہوں اور قرآن کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔
اور ہم ان تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں آج کے پرفتن دور میں. تو الحمدللہ ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں اس بات سے. تو آپ بھائیوں سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اور یہاں پہ آ کے اس محفل میں شامل ہیں. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات.